وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت تسبیح سیکھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس کی فضیلتیں بھی دیکھیں گے. ایک ہی تسبیح ہے اور اس کے حوالے سے میں تقریباً 5 سے 6 احادیث بیان کروں گی تاکہ اس کی فضیلت مزید واضح ہو جائے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ صرف ایک کلمہ پڑھنے سے ہم کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور خود کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں. لیکن ہماری لا علمی کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تو ہم اسے اپنے روز کے اذکار میں شامل نہیں کر پاتے. تو آئیے وہ تسبیح دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے 4 کلمات چنے ہیں. اب کون کون سے کلمات ہیں وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح ہے. تو یہ ایک تسبیح جس کی مزید ابھی فضیلت جب آپ کو پتہ چلے گی تو آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ ایک تسبیح کتنی فضیلت اور ہم اسے کیسے مس کر دیتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ رب العزت ہر عجز، ہر کمزوری، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر ضرورت سے پاک ہیں، ہر حاجت سے پاک ہیں. وہ بلند ہیں، وہ عرفہ ہیں، وہ بالا ہیں، وہ برتر ہیں. ہماری ڈکشنری جو انسانوں کی اس میں بس یہی الفاظ ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ الفاظ کم ہیں. اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ بلند اور برتر ہیں. پھر والحمدللہ، پھر ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے یہ ہے. دنیا میں جو چیز جتنی ہی خوبصورت بھلے نظر آئے اس کو بنانے والا اللہ ہی ہے، تو ساری تعریف اللہ کی ہے. دنیا میں کوئی شخص کتنی ہی بلندی حاصل کرے، کتنا ہی اچھا کام کرے، اس شخص کو بنانے والا اور اس کو توفیق دینے والا اللہ ہی ہے. تو ساری تعریف اس شخص کی نہیں، اس چیز کی نہیں، اللہ رب العزت کی ہی ہے. ولا الہ الا اللہ، اور یہ آگے ہمارا بیسک عقیدہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. تعریف بھی اس کی، بڑائی بھی اس کی، بڑائی آگے آ جائے گی. تعریف بھی اس کی، پاکی بھی اس کی، اور بڑائی بھی اس کی، اور ساتھ ساتھ کیا یہ سب چیزیں جس کے لیے ہیں وہ ہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے. کہ مسجد میں ہوئی اذان اللہ اکبر تو سب کچھ چیزیں چھوٹی کر دیں اور سب چیزوں کو ادنا کر دیا اور ہم کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے اور مسجد کی طرف نکل گئے. یا گھروں میں مصلے بچھا لیے خواتین نے تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. یہ عملی ایک طرح سے ہمارا عملی اظہار ہے کہ ہاں اللہ بڑا ہے، میں نے ساری چیزیں چھوٹی کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں. یہ ہم پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر ہم دیکھتے ہیں آگے نمبر 3، تمام چیزوں سے بہتر کلمات. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. دیکھیں یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پسندیدہ ترین کلمات ہیں. پھر اگلی ہم دیکھتے ہیں محرومی سے بچانے والے کلمات. سیدنا کعب بن اجزا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر یہ موسٹ امپورٹنٹ جس سے میں بڑی متاثر ہوئی تھی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، آگ سے بچانے والے کلمات ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہوشیار کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنا بچاؤ اختیار کرو. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ کیا دشمن آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم سے تمہارا بچاؤ. کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے آنے والے اور پیچھے آنے والے ہوں گے، یعنی بچاؤ کریں گے، اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. مطلب یہ کلمات جو ہیں یہ ایک ڈھال کی طرح شخص کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور جہنم سے بچاؤ دیں گے اس شخص کو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جہنم ایسی بلا ہے جس کو جب انسان دیکھے گا نا تو یہ کہہ اٹھے گا کہ یا اللہ رب العزت میرے والدین کو اس میں ڈال دے فدیے کے طور پر، لیکن مجھے بچا لے،
میری بیوی کو ڈال دے، میری اولاد کو ڈال دے، یہاں تک کہ میرے پورے قبیلے کو ڈال دے، پوری دنیا کو ڈال دے، لیکن مجھے نہ ڈال۔ یہ رشتہ ایسے ہے نا، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی، شوہر، بہت محبت ہوتی ہے دنیا میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جہنم دیکھ کر انسان ایسا کہے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ آگ سے بچانے والے ہیں۔ پھر یہ آخری جو حدیث جو میں بیان کروں گی بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نا تعلیم کا، کہ ہاتھ پکڑ کے فرما رہے ہیں۔ دیکھیے اعرابی تھے نا وہ۔ ویسے تو ہمیں دوسری بھی حدیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تعلیم دی، لیکن یہاں دیکھیں ایک اعرابی آتا ہے، ایک گاؤں سے اور ایک دیہات سے ایک شخص آ رہا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت طریقہ ہے، اور کیا ہی خوش قسمت تھے وہ جن کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ کس طرح کہا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اعرابی نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کر لیا اور چل دیا، لیکن کچھ سوچنے لگ گیا۔ پھر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، خستہ حال بدو سوچنے لگ گیا ہے۔ اس نے واپس آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے اعرابی، جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم الحمد للہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے تو جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے بخش دیا۔ جب تم اللہم ارحمنی کہو گے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ اور جب تم اللہم ارزقنی کہو گے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عربی نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کی اور پھر چل دیا۔ ٹوٹل 7 کلمات بنتے ہیں یہ۔ تو یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ بہت پیارا ذکر ہے، بہت پیارا ذکر ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم اسے اپنی جو ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے ہم اس میں شامل کر لیں۔ آسان طریقے یہ ہو سکتے ہیں کہ کوکنگ کے لیے جو وقت ہوتا ہے اس میں مختص کر لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے یہ ضرور، یا نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، اگر ایک وقت میں آپ مصلی پہ بیٹھ کر 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتی، 50 دفعہ نہیں پڑھ سکتی، تو آپ اس کو 33 کر کے حساب رکھ لیں، یا 20 کر کے حساب رکھ لیں کہ میں ہر نماز کے بعد 20 بار ان کو پڑھوں گی۔ کچھ نہ کچھ حصہ شامل کریں، اور دیکھیں چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ خود بخود ہو جائیں، ہمیں تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ کریں ہم، کہ ہم کوئی وقت مختص کر لیں، مطلب اس تسبیح کو خاص کر کے شامل کرنا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ آپ کا نام ہے دعا کیجئے، اور یہ بہت اچھی کتاب ہے جس سے خوبصورت دعائیں ہیں، اور ایسی دعائیں بھی ہیں جو ہمیں یاد ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کن مواقع پہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ضرور یہ کتاب آپ خریدیں اور اس کو جو ہے پڑھیں آپ۔ یہ الہدیٰ پبلیکیشنز کی کتاب ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، تو اس کو ضرور لیں، اور اس میں دیکھیں بہت خوبصورت دعائیں ہیں اس میں، اسے ہم حصہ بنائیں اپنے ڈیلی اذکار کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔